بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 80 کی دہائی کے درمیان کی بات ہے، بلکہ لیٹ 80s کی بات ہے۔ کراچی سے ہمارے ایک جاننے والے نے کہا کہ آپ چونکہ فلیٹ میں اکیلے رہتے ہیں اور دوسرا کمرہ آپ کا فلیٹ کا خالی ہے تو وہ کچھ دنوں کے لیے مل جائے گا۔ تو میں نے کہا جی ہاں لے لیں۔ انہوں نے کہا ایک مہمان کو ٹھہرانا ہے۔ وہ صاحب جو آئے وہ ایک نوجوان بچہ تھا جو کہ کراچی سے، جس کے والدین نے اس کو باہر بھیجا تھا، میرا خیال ہے کہ وہ انجینئرنگ میں پڑھ رہا تھا۔ پتہ چلا کہ ایم کیو ایم نے اس کی سپاری پکڑا دی ہے۔ الطاف بھائی کی ایم کیو ایم تھی نا اس وقت، تو ایم کیو ایم نے اس کی سپاری پکڑا دی ہے، اس کی جان کو شدید خطرہ ہے، ڈگری اس کی ادھوری رہ جائے گی، لیکن والدین کہتے ہیں جان تو بچ جائے گی۔ وہ اس کو پاکستان سے باہر بھجوانے کا اہتمام کر رہے تھے، اور اس دوران وہ چاہتے تھے کہ کہیں وہ الطاف بھائی کے گنڈوں کے ہتھے نہ چڑھ جائے۔ انہوں نے کرانچی سے اس کو لاہور ڈسپیچ کیا۔ وہ ہمارے دوست جنہوں نے ہمیں یہ فرمائش کی تھی ان کے وہ ریلیٹیوز تھے، اور ان دوست نے یہ دیکھ کے کہ جی میں اس وقت ایک فلیٹ میں مقیم تھا وہاں لاہور میں ماڈل ٹاؤن میں، تو انہوں نے ایک اس کمرے کے ساتھ مجھے کہا کمرہ خالی پڑا ہے۔ میں نے کہا جی بالکل آپ اس میں چارپائی بچھا کے دے سکتے ہیں اس بچے کو۔ تو اس نے فرش کے اوپر ہی بیڈ لگا دیا۔ تو اس سے پھر نشستیں رہیں۔ اس نے اس وقت کہا تھا کہ کراچی جو ہے وہ ایک کنواں ہے، تو مطلب کہ وہ اس نوجوان نے کہا تھا، وہ نوجوان بعد میں امریکہ چلا گیا، میرا خیال ہے آج کل جنرل الیکٹرک میں کام کرتا ہے شاید۔ تو اس نے مجھے یہ کہا تھا کہ کراچی ایک کنواں ہے اور وہاں کے لوگوں کا ویژن جو ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اے جڑا بھی لاگر ہے نا، یہ جو جس کی آپ یہ لعنتی قسم کی اس گھٹیا آدمی کی شکل دیکھ رہے ہیں، اللہ کی قسم اس کو دیکھ کے وہ جو 1989 یا 90 کے اندر جو بات کہی تھی اس میرے بھائی نے مجھے، وہ سچ ثابت کرتا ہے۔ یہ شخص روزانہ آتا ہے، ولاگ کرتا ہے، اور جہالت کا سلسلہ کراکروں میں ہے یہ، ٹھیک ہے نا؟ مطلب ایک جہالت، دوسری جہالت، تیسری جہالت، چوتھی جہالت، پنجویں جہالت، ٹھیک ہے نا؟ اینے سنیتا مارشل نو کیا سی نا کہ تو مسلمان کیوں نہیں ہو جاندی؟ یعنی سنیتا مارشل کا اپنا ہسبینڈ اس وقت مسلمان ہے، اس کو فکر نہیں ہے، اس چول آدمی کو فکر ہے اس کے بچے ہیں ماشاءاللہ۔ اور اگر اہل کتاب جو ہے وہ آپس میں شادی کر کے رہ رہے ہیں، اے جے خدائی خدمتگار پہنچیا ہوا سی ڈنڈا لے کے کہ تسی مسلمان کیوں نہیں ہو جاندے۔ ذہنی طور پہ آپ اس کی اپروچ دیکھیں کتنا کہ اس کا مینڈکی سے بھی چھوٹا ذہن ہے۔ اب یہ بندہ اگر واٹر ایشو کے اوپر بات کرنے بیٹھے گا تو میرا بلڈ پریشر تو ہائی ہونا ہی ہونا ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ ہاں مطلب مجھے اس سے زیادہ میرے جو احباب ہیں وہ جناب اس طرح کی چیزیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے مجھے پہنچاتے رہتے ہیں۔ میں نے اس کے اوپر ولاگ کرنے کا بہت پہلے ہی ارادہ کر لیا تھا، اور میں نے متعلقہ ڈاکومنٹ بھی اور نقطہ نظر بھی لے لیے تھے، لیکن ٹائم نہیں مل رہا تھا۔ تو جب یہ بھجوایا اور مجھے غصہ آیا تو پھر میں نے کہا کہ اس کا تیا پانچا کیا۔ پاکستان کے اندر پانی کی تقسیم کا صوبوں کے درمیان پہلا معاہدہ جو تھا وہ 1991 کے اندر اس وقت سائن ہوا جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے، اور اس معاہدے کے مطابق جو نئے آبی ذخائر بننے تھے ان میں پانی کی تقسیم نئے فارمولے کے تحت آنی تھی۔ یوں نواز شریف صاحب نے کالا باغ ڈیم کی اپنی طرف سے راہ ہموار کی، لیکن چونکہ پنجاب کی نمائندگی شاہ محمود قریشی صاحب کر رہے تھے، اور قریشی صاحب چونکہ خود لوٹ مار کے بہت ماسٹر ہیں، ان کے آباء و اجداد بھی پنجاب کے وسائل کو لوٹ مار کرنے کے اور انگریزوں کو وفاداری کے نتیجے میں انعامات پانے کے ماہر ہیں، تو لہٰذا انہوں نے سندھ کے ڈاکوؤں، پانی کے ڈاکوؤں کے ساتھ مل کے اس کے اندر سے نئے پانی کے ذخائر والا جو 3 الفاظ تھے وہ منہا کروا دیے، اور جناب ٹھیک 2 سال کے بعد سندھ جو تھا وہ ڈنڈا پانی لے کے بیٹھا ہے کہ ہمارا پانی کڈو جناب۔ معاہدے کے اندر ہمیں اضافی پانی دیا گیا، تو وہ جب دیکھا ٹھیک ہے
تو انہوں نے کہا کہ یہ تو نئے واٹر ریزروائر کی بات. انہوں نے کہا جی ریزروائر تو وہ تو لکھا ہی نہیں ہوا معاہدے کے اندر جو نئے ریزروائر تھا. تو اپنا اب اس کے اوپر آگے جناب کہ زبانی کا تھا آپ نے, تو آپ نے وہ چونکہ شاہ محمود قریشی صاحب بددیانتی کر گئے تھے نئے ریزروائر ان کی وہاں پہ بھی ہے نا, وہاں پہ بھی جا کے انہوں نے بال کاٹنے ہوتے ہیں. تو شاہ محمود قریشی صاحب کی اس بددیانتی کے نتیجے میں پنجاب کو اس کے 80% زراعت ہوتی ہے پنجاب کے اندر پورے ملک کی, اور 38% پانی ملتا ہے اس کو, آدھا بھی نہیں ملتا, 40 بھی نہیں ملتا, 38 یا 37% پانی ملتا ہے ٹوٹل واٹر ریسورسز کا. تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ وہ کتنا بیلنس معاہدہ ہوگا. اب اس معاہدے کے تحت ہر صوبے کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے حصے کا پانی سٹور کرے یا محفوظ کرے یا اس کا پراپر استعمال کرے. اس کے تحت جو ہے پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ نے سوچا اور کہا, میں جو ہے وہ جو میں نے تحریر منگوائی ہے سرکاری ذرائع سے وہ میں بعد میں پڑھتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ہمارے 3 دریا بیچ دیے گئے, ٹھیک ہے, ستلج, بیاس اور راوی, اور چوتھے کے اوپر حق تسلیم کر لیا اس کے پی کے ہزارہ وال جاہل کے بچے نے, عمر کے دادا نے, عمر ایوب کے دادا ایوب خان نے. پاکستان کے 2 آفیشل جو تھے, مطلب کہ ایک واٹر کمشنر تھا اور ایک سیکٹری واٹر تھا, انہوں نے سائن کرنے سے انکار کر دیا تھا. اس نے ان کو نوکری سے نکال دیا ایوب خان نے, اور اپنا ایک چمپو اور چماٹ بھیجا جو انیوا دستخط کر آیا, وہ کچھ بھی دے آیا جو کہ ہندوؤں نے مانگا ہی نہیں تھا, جو کہ ہندوستان نے مانگا ہی نہیں تھا. وہ چناب کے اوپر بھی ان کا حق تسلیم کر آیا. انیوا سرنڈر کرنے پہ آتے ہیں تو ایسے کرتے. اب جناب وہ ہو گیا, لیکن اسی معاہدے میں لکھا گیا, اور دنیا بھر کے اندر یہ ہوتا ہے, یہ تو بہت کم لکھا گیا, کہ ان دریاؤں کی گزرگاہوں کو زندہ رکھنے کے لیے, کہ یہ دریا کی گزرگاہ ہے, 5 ملین ایکڑ فٹ پانی جو ہے وہ دریائے راوی میں چھوڑے گا بھارت, اور 15 ملین ایکڑ فٹ پانی جو ہے سالانہ وہ ستلج میں چھوڑے گا. اب یہ دونوں دریاؤں میں جو پانی آتا ہے, یہ پانی جو ہے یہ سیدھا سمندر میں چلا جاتا ہے. تو پنجاب کے اندر یہ سوچا گیا, اور مریم نواز شریف نے اس کو عملی جامہ پہنا دیا کہ یہ پانی جو آتا ہے یہ تو ہمارا ہے نا, ہمارے مطلب پنجاب کے دریا بیچے گئے تھے نا, تو اس پانی کو ہم استعمال میں لے آتے ہیں, یہ سمندر میں ضرور پھینکنا. ٹھیک ہے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے, یہ اس پانی کو جو کہ 15 MAF ہے, سال میں آنا ہے اس نے جون سے لے کے اکتوبر کے درمیان بھارت میں پانی چھوڑا. اس پانی کو لے کے ہم ایک نہر بناتے ہیں اور اس کو لے جاتے ہیں چولستان. چولستان آپ کو پتہ ہے پانی نہ ہونے کے باعث ویران پڑا ہوا ہے. دریائے ہاوڑا تھا جو کہ دریائے ستلج کا پرانا نام ہے, اور وہ پرلی طرف بہتا تھا. تو اس وقت روہی جو تھی وہ آباد تھی, چولستان کے اندر پھول کھلا کرتے تھے اور اس کے اندر تہذیب کے نشان نظر آتے ہیں. لیکن جیسے ہی دریائے ہاوڑا نے اپنا رخ بدلا, جیسے دریائے ستلج جو تھا وہ مطلب ہاوڑا جو تھا وہ پاک پتن شہر کے اندر سے گزرا کرتا, ٹھیک ہے, لیکن اب آپ دیکھیے تو وہ پاک پتن شہر سے کم از کم 15 سے 16 کلومیٹر باہر جا چکا ہوا ہے, مشرق کی طرف موو کر گیا ہوا. تو دریا کی مرضی ہوتی ہے نا, وہ دریا کو اپنی طغیانیوں سے کام. تو خیر دریا جو ہے وہ ادھر کو جا چکا ہوا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مطلب ادھر سے ادھر کو چلا گیا اور باول نگر سے جا کے ادھر کو آ گیا ہے نا, لڈن کی طرف موو کر گیا. باول نگر سے, باول نگر کے پاس سے بھی گزرتا ہے اور بہاولپور کے پاس سے بھی گزرتا ہے. تو یوں اس نے چولستان پیدا کر دیا وہاں پہ پانی کی عدم دستیابی کے بعد. نواب بہاولپور جو تھے انہوں نے ذاتی دلچسپی لے کے یہ جو ہیڈز بنوائے تھے نا, ہیڈ سلیمان کی ہو گیا, ہیڈ لوڈن ہو گیا, یہ ہیڈ وہ کہتے ہیں نواب صاحب خود ذاتی طور پہ اس کے اوپر کھڑے رہتے تھے مزدوروں کی ہلاشیری دینے کے لیے, تاکہ یہ جلدی سے جلدی بنے اور یہ خوشحالی آئے ان کی ریاست کے اندر. ریاست بہاولپور کے جو نواب سے آخری, پھر انہوں نے پاکستان کے اندر ایک اعلیٰ آئینی عہدہ لیا اور اس کے عوض اپنی ریاست پاکستان میں مرج کر, میرا خیال گورنر رہے تھے یا صدر رہے تھے, وہ اس طرح کا عہدہ انہوں نے لیا تھا. پھر انہوں نے اپنی ریاست اس کے بدلے مرج کر دی تھی, اور اب آپ جو مرضی کہتے رہے.
اچھا جی، میں عرض کر رہا تھا یہ حقیقتیں بتانی چاہیے لوگوں کو. اچھا میں عرض کر رہا تھا کہ اب وہ پانی جو ہے اس کو مطلب کہ ڈائیورٹ کر لیا گیا، نہر میں جائے گا، نہر جو ہے وہ آگے جا کے تو ڈسٹریبیوٹ کرے گی. ٹھیک ہے، اس کے اوپر اس وقت سندھی قوم پرستوں نے ایک طوفان بدتمیزی برپا کر رکھا ہے، اور اس طرح کے ذہنی مجہول جو ہے نا اس کے اوپر ویوز سمیٹ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں میں اس طرح کے لوگوں کو نارملی درخورے اتنا نہیں جانتا کہ یار گھٹیا قسم کے چھوٹے ذہن والے کم عقل لوگ ہیں، ان کے اوپر اپنا وقت کیوں ضائع کیا جائے. لیکن اب وہ کالسن صاحب ہیں، وہ کراچی میں مقیم ہیں، وہ مجھے بھیجی جا رہے ہیں بھیجی جا رہے ہیں بھیجی جا رہے ہیں. میں کہ پھر ایلو پاکستان کی قومی، میں نے تو 91 والے واقعے کا ذکر کیا نا جو واٹر ریکارڈ ہوا تھا، یہ پاکستان میں 2018 میں واٹر پالیسی بھی دی گئی تھی. پاکستان کی قومی آبی پالیسی 2018 کے مطابق ملک میں آبی وسائل کو ہنگامی بنیادوں پر ترقی دینا ناگزیر ہے. اس پالیسی کے تحت پانی کے وسائل اور اس سے متعلق امور کو ہر طرح کی سیاست سے بالا تر رکھا جانا چاہیے. تاہم کچھ عناصر سیاسی مفادات اور کامل لا علمی اور جہالت اور تعصب کی بنیاد کے اوپر اس ایک منصوبے کے خلاف اہم پروپیگنڈا کر رہے ہیں. منفی پروپیگنڈے کے تحت دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس نہری منصوبے کے لیے سندھ کے دریا کا پانی استعمال کیا جائے گا. یہ 6 نہروں پر مشتمل ہوگا اور سندھ کے پانی کے ذخائر پر سنگین اثر ڈالے گا. ٹھیک ہے، مزید یہ کہ اس منصوبے کو انڈس بیسن اریگیشن سسٹم کو وسعت دیے بغیر بنایا جا رہا ہے، اور سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ اسے کونسل آف کامن انٹرسٹ میں پیش کیوں نہیں کیا گیا. حقیقت اس کے برعکس، یہ منصوبہ مکمل طور پہ پنجاب حکومت کا منصوبہ ہے، جس کے لیے 12 لاکھ ایکڑ زمین لیز پر دی گئی ہے، اور اس زمین پر 225 ارب روپے کی سرمایہ کاری کی جا رہی ہے. جیسے ہی اس منصوبے پر کام کا آغاز ہوا، اور یہ زمین کون سی ہے میں وضاحت کرتا چلوں، یہ زمین وہ ہے جو 12 لاکھ ایکڑ زمین جو ہے، یہ بیشتر زمین وہ ہے جو ہر سال پاک فوج اپنی جنگی مشقیں کرنے کے لیے پنجاب حکومت سے لیتی ہے، اور وہاں پہ ٹینک دوڑا کے توپوں کی گولے مار کے اور گولیاں چلا کے وہ اپنی سالانہ مشقیں کرتی ہے اس زمین کے اوپر. تو انہوں نے کہا کہ یار سال کے سال ایک فارمیلٹی آپ کرتے تو ہیں، سارا سال یہ زمین بیکار پڑی رہتی ہے، تو آپ ہمیں دے دیں، ہم اسے آباد بھی کر دیتے ہیں. یہ حافظ سید جنرل عاصم منیر شاہ صاحب کا آئیڈیا تھا، اور حکومت پنجاب نے کہا کہ جناب کیوں نہیں، پیسے بھی لے لو تو زمین بھی لے لو، آباد کر دو. ٹھیک ہو گیا. جیسے ہی اس منصوبے پر کام کا آغاز ہوا، کچھ مخصوص عناصر نے بے بنیاد الزامات اور منفی مہم کا آغاز کر دیا. حقیقت یہ ہے کہ اس منصوبے کے لیے سندھ کے پانی کا ایک قطرہ استعمال نہیں کیا جا رہا، بلکہ پانی دریائے ستلج سے حاصل کیا جا رہا ہے. یہ وہی والا جو میں آپ کو وضاحت کر چکا ہوں. یہ منصوبہ 176 کلومیٹر طویل ایک نہر پر مشتمل ہے، نہ کہ 6 نہروں کے سسٹم پر جیسا کہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. مزید برآں یہ نہر صرف اضافی سیلابی پانی جو جون سے اکتوبر کے درمیان آتا ہے اس کو استعمال کرے گی، جو بصورت دیگر سمندر میں گر کے ضائع ہو جاتا تھا. انڈس بیسن اریگیشن سسٹم میں پانی کی مقدار 45 لاکھ 66,000 ملین ایکڑ فٹ تک بڑھا دی گئی ہے، جس سے سندھ سمیت تمام صوبے مستفید ہو رہے ہیں. ظاہر ہے کہ دیامیر بادشاہ بن رہا ہے تو پانی کی کیپیسٹی بڑھنی ہے اس کے اندر. محفوظ شہید کینال منصوبہ پنجاب کے مختص شدہ پانی کے حصے سے مکمل کیا جا رہا ہے، جس سے کسی دوسرے صوبے کے پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ منصوبہ صرف پنجاب کا نہیں بلکہ پاکستان کا منصوبہ ہے، جس سے ملک میں زرعی پیداوار بڑھے گی، پانی کا بہتر انتظام ہوگا، قومی معیشت مستحکم ہوگی. اس کے خلاف منفی پروپیگنڈا دراصل ملک کی ترقی کے خلاف سازش ہے. یہ وقت حقیقت کو اپنانے اور بے بنیاد دعووں سے آگے بڑھنے کا ہے. پانی
پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے، اور جو لوگ اسے سیاست کی نظر کرنا چاہتے ہیں وہ دراصل عوام کے مستقبل سے کھیل رہے ہیں۔ محفوظ شہید کنال محض ایک نہر نہیں بلکہ پاکستان کے روشن مستقبل کی ضمانت ہے۔ ٹوٹل۔ اب اس کے اوپر ہم سے ایک صاحب نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو میں نے انہیں سمجھایا، تو کہتے نہیں لیکن وہ جو ہے وہ پانی تو پھر وہ استعمال کریں گے نا، مہنگا کیڑا۔ کہنے لگے کہ وہ جو چشمہ جہلم لنک کنال سے لے لیں گے۔ میں نے کہا چشمہ جہلم لنک کنال سے پہلے نہیں لیتے، ٹھیک ہے نا؟ اور وہ چشمہ جہلم لنک کنال جو ہے وہ آپ 3 دریاؤں میں ڈال کے تو جا کے آپ بھاول نگر اور بھاول پور کے تھر کے لوگوں کو صاف پینے کا پانی دیتے ہیں صرف زندہ رہنے کے لیے۔ وہ نہر جو ہے وہ اس میں سے پانی پینے کا لیتے ہیں نا وہاں کے لوگ۔ تو دریا ستلج تو پہلے رہ جاتا ہے، وہ دریا ستلج سے اگلی طرف جا کے وہ نہر ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جغرافیائی حدود کا بنیادی معلومات کا کچھ علم نہیں ہے۔ خواتین جو ہیں وہ بہرحال کھڑی کر دی گئی ہیں، جس طرح بلوچ خواتین کو بم باندھ کے پھوڑا جا رہا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس نے خودکشی کر لی، خودکش حملہ کر دیا، اسی طرح یہ اب سندھ کے اندر بھی جو ہے وہ خواتین بھی اسی کام کے لیے استعمال کی جا رہی ہیں کہ وہ سڑکوں کے اوپر کھڑے ہو جائیں۔ آج میں دیکھ رہا تھا سندھ گورنمنٹ اس میں تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے، اگرچہ میں نے دیکھا کہ وہ جو شرجیل انعام میمن صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ کوئی نئی نہر نہیں بن رہی، کوئی نہیں بننے دی جائے گی، لیکن سندھ گورنمنٹ اتنے مؤثر انداز کے اوپر اس بات کو کلیریفائی نہیں کر رہی، جس کے نتیجے میں اس جیسے چاموں کو، اس جیسے چماٹوں کو، اس جیسے الو باٹوں کو اپنا سودا بیچنے میں آسانی ہو رہی۔ ٹھیک ہے، اگر یہ چول نہ مارتا تو میں نے ابھی بھی اس موضوع پہ نہیں بولنا، تو میں نے پھر انفارمیشن اکٹھی کر کے آپ کی خدمت میں باقاعدہ پیش کی ہے کہ اصل میں ایشو کیا ہے اور اس کو بنایا کیا جا رہا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔